یہاں ساتھ ہی دوستو ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جس کاروبار میں سے آپ اپنی مرضی سے چھٹی نہ کر سکیں وہ کاروبار کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ جب آپ اپنے ملازم کے گھر جائیں تو آپ کے ملازم کے جو گھر والے ہیں دوستو آپ کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں، اور جب آپ کا ملازم آپ کے گھر آئے، السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج عید کا دن ہے، تمام دوست احباب کو دلی طور پر عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی عید کے متعلق ہی ہے، بکری فارمنگ کے کاروبار کے متعلق۔ پاکستان میں دوستو ایک بات مشہور ہے کہ جس بندے نے بکری فارمنگ کا کاروبار کرنا ہے وہ چھٹی کا لفظ اپنے ذہن سے نکال دے۔ عید ہو، شب برات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے، آپ بکری فارمنگ کے کاروبار سے چھٹی نہیں کر سکتے۔ یہاں ساتھ ہی دوستو ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جس کاروبار میں سے آپ اپنی مرضی سے چھٹی نہ کر سکیں وہ کاروبار کی شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ وہ آپ کی مزدوری ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا۔ کاروبار اپنی شرائط پر پورا تب اترتا ہے جب آپ کا مرضی کرے کاروبار سے چھٹی کر لیں، مگر آپ کا جو کام ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آتے ہیں عید کی چھٹی کی طرف۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بکری فارمنگ میں سے آپ عید والے دن بھی چھٹی نہیں کر سکتے، دوستو ان کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، مگر میں آپ کی توجہ آج ایک ایسی بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس طرف ہم نے کبھی توجہ دی نہیں، جس وجہ سے ہم عید والے دن بھی اپنے فارم سے چھٹی نہیں کر پاتے۔ دوستو جب عید کا دن ہونا ہے، اگر آپ اپنی بکریوں کو اسٹال فیڈنگ کروا رہے ہیں یا چرائی کروا رہے ہیں، جو بھی آپ کے معمولات ہیں دوستو وہ تو آپ نے ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہونا بھئی عید والے دن آپ کی بکریاں کچھ کھائیں پیئے نہ، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو عید والے دن کام کرنا ہے، بکری فارم کا جو مالک ہے وہ خود کرے یا کسی اور سے کروائے۔ اگر خود کرے گا تو وہ عید انجوائے نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی اور سے کروائے گا تو دوستو ضروری ہے جس بندے سے یہ کام کروانا ہے وہ اس کام کا ایکسپرٹ ہو۔ ایکسپرٹ دوستو وہ بندہ ہوتا ہے جو اس کام کو روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہو، اور روزانہ کی بنیاد پر صرف ایک ہی بندہ کام کرتا ہے، وہ ہے دوستو آپ کا ملازم۔ اب بات یہاں آ کے اٹک گئی، بھئی یا تو فارم پر آپ کام کریں گے یا کرے گا آپ کا ملازم۔ ظاہری بات ہے دوستو آپ کا جو ملازم ہے اس کا بھی گھر ہوگا، باہر ہوگا، اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اور ہر بندے کا دل کرتا ہے بھی میں جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید مناؤں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ آپ نے کون کون سی کنڈیشن دوستو فلفل کرنی ہے جس کے بعد آپ کا ملازم یہ بات خود کہے کہ میں نے آپ کی بکریوں کا کام عید والے دن بھی کرنا ہے، بھائی جان آپ جہاں مرضی کرے پھرتے رہیں۔ دوستو آپ کا ملازم آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہو، اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے آج کے دور میں دوستو اس سے بڑا اللہ پاک کا کوئی اور فضل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو ملازم اچھا، نیک اور لائل مل جائے۔ اگر آپ کو ملازم اچھا مل گیا ہے تو اس کے بعد دوستو دو چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اپنے ملازم کے ساتھ اچھے ہوں، جس کے بدلے میں آپ کا جو ملازم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو۔ دوستو عید کا سارا دن گزر گیا، میں نے ایک بار بھی بکریوں کے لیے آج اپنے کپڑے چینج نہیں کیے، مطلب کہ سارے کا سارا جو کام تھا میرے یاسین نے کیا ہے۔ شام کو ہم یاسین کو گھر چھوڑ آئے تھے، صبح تقریباً 10 بجے یاسین اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا تھا۔ دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو بکری فارمنگ کا کام کر رہے ہیں یہ کاروبار کی شرائط پر پورا اترے تو دوستو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوستو آپ کا جو ملازم ہے اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اگر آپ بڑے ہیں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھیں۔ دوستو جو آپ خود کھاتے ہیں وہ اپنے ملازم کو کھلائیں، ملازم کا ہر طریقے سے خیال رکھیں۔ ملازم کی جو ذاتی ضروریات ہیں وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے، جو اس کے گھر کی ضروریات ہیں دوستو وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ جب آپ اپنے ملازم کے گھر جائیں تو آپ کے ملازم کے جو گھر والے ہیں دوستو آپ کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں، اور جب آپ کا ملازم آپ کے گھر آئے تو ملازم یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں پھر رہا ہوں، تب جا کے دوستو اس کام میں سے آپ چھٹی کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی طرف ہمارے دوستوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ جن دوستوں نے اس عمل کی طرف توجہ دی ہے وہ دوستو میری بات کی تائید کریں گے کہ بھائی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔